पीडीएम के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हैं। सारे मुत्तहिद हैं। मरीम नवाज और दीगर पीडीएम के रहनुमा भी वहाँ पे मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहाँ पे मौजूद हैं। JUIF के जो रहनुमा है वहाँ पे मौजूद है। राना सनाउल्लाह भी इस वक्त मौजूद हैं। ये मनाज़िर भी अब टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पीडीएम के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। लाहौर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको बता चलें कि पीडीएम के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुँचे हैं। मरीम नवाज भी वहाँ पे मौजूद हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह भी इस वक्त मौजूद हैं और एहसन इकबाल भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये मनाज़िर भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पीडीएम के रहनुमा इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुँचे हैं और उनके साथ मरीम नवाज भी मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान भी उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। किसी इदारे हत्ता के न मुल्क के वज़ीर आज़म को न वज़ीर ख़ज़ाना को जवाबदेह होगा। तो इस तरीके से उसको IMF का ज़ैली इदारा बनाने की कोशिश की गई है, बल्कि की जा रही है। ये मुल्क की खुद मुख्तारी के मनाफी इक़दाम है और पाकिस्तान को माशी लिहाज से ग़ुलाम बनाने का एक इंतहाई भोंडी हरकत है। ज़ाहिर है कि ऐसे किस्म के इक़दामात को हम तस्लीम नहीं कर सकते। हम आवाम के साथ खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ खड़े होंगे। वज़ीर ख़ारजा का ये कहना कि हिंदुस्तान कश्मीर के बारे में वो बनेंगे अगर हमने इस सूरत हाल में उनके साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। 26 मार्च को मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को नेब में तलब किया गया है। इनकी पेशी के बज़ाहिर जो वजूह बताए गए हैं, इसने नेब को बेनकाब कर दिया है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि नेब एक कठपुतली इदारा है। आज भी उसने जो ज़मारा है, आज भी उसने जो ज़मानत की मनसूखी के लिए अदालत को रुजू किया है, वो भी इसी बुनियाद पर कि जो आप तो इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो इसका माना यह है कि वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए नहीं बना ये इदारा, बल्कि इदारों की खिदमत करने के लिए बना है, उसकी तर्जुमानी के लिए बना है। 26 मार्च को जब मरीम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे, हमारी अपनी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। हज़ारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकुन उसमें आएंगे और पीडीएम की क़ियादत भी शख्सियात का तयन हम बाद में करेंगे, लेकिन हम उनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाना बशाना होंगे। ये चंद गुजारिशात थी आप तक हमारे पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम में मेन स्टेक होल्डर आपके साथ थी, तो सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर के हवाले से मामला जो है क्या हल हुए? पीपल्स पार्टी नोट लीजिए कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाना चाहते हैं और नून लीग जो है उसके हवाले से भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, एक बात गुजारिश करूँ, आजकल मीडिया का बड़ा ज़ोर है और वो मसले को जिस रंग में भी पेश करे उसका इख्तियार है, लेकिन पीडीएम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद भी है और हम बाहमी राब्तों के ज़रिए से कुछ मामलात हैं जो इंशाअल्लाह वो हमारे कंट्रोल में हैं और उनको मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा। हमने मिलकर सफ़र करना है और ये बात अपनी जगह पर है कि अब पीडीएम की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। ताहम पीपल्स पार्टी के CAC के फ़ैसलों का भी इंतज़ार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे और उनके साथ हम इंतहाई खुशगवार माहौल में अपने मामलात को ठीक करेंगे, ताकि पीडीएम सिर्फ मुत्तहिद ही नहीं बल्कि मुअस्सर भी रहे और मुअस्सर अंदाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बताइए कि जिस तरह आपने हुकूमती जबर भी बर्दाश्त किया,
آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوا, والد صاحب آپ کے علاج کروا رہے ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی مس کوآرڈینیشن ہے, یا پیپلز پارٹی لگ رہا ہے کہ وہ جیسے چور راستے چھوٹ کے بھاگ رہی ہے, کہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک جبر بھی کر رہی ہے, مہنگائی بھی ہے اور ابھی تک مسدد ہے, کیا اپوزیشن کے اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے حکومت فائدہ لے رہی ہے؟ اس پہ مولانا صاحب ابھی فرما چکے ہیں, اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں کہ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ تمام جماعتیں متحد رہیں, لیکن پی ڈی ایم سے مستقبل نہیں جڑا عمران خان کا. عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کا مستقبل اس کی کارکردگی سے جڑا ہے. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے, اس سے قطع نظر جو نااہلی اور نالائکی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اس کا جواب بہرحال عمران خان ہی کو دینا ہے, اس کا جواب پی ڈی ایم کو نہیں دینا. اور رہا سوال پی ڈی ایم کے متحد ہو کے جواب مانگنے کا, تو پی ڈی ایم اتنی متحد ہے کہ اس جواب کو پورے زور شور سے مانگے گی, عوام کی نمائندگی کرے گی, اور کسی موقع پر بھی حکومت کو کوئی لیوریج نہیں دے گی, حکومت کو کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی اجازت نہیں دے گی, اور عوام کی بھرپور نمائندگی کرے گی. یہ بتا دیں کہ کراچی میں جو الیکشن ہو رہے ہیں, مرزا اسماعیل صاحب کی جو پیپلز پارٹی ہے نون لیگ کی حمایت کرے گی؟ ابھی اس پہ بات چیت جاری ہے, جب کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. کیا مسلم لیگ نون کے سینٹ اپوزیشن لیڈر کے لیے اعظم نذیر تارڑ اور سعدیہ عباسی صاحبہ ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہے, یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پہ کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے؟ انہیں ایک سیکنڈ پہلے ایک سوال کا جواب دینے دیں. یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا جو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ تمام جماعتوں کی بھرپور نمائندگی کے ساتھ ہوا تھا, جس پہ پی ڈی ایم کی مہر لگی ہوئی ہے, اور اس میں پورا کنسنسس تھا کہ سینٹ چیئرمین کے لیے سب جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم میں جو شامل ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گی, ووٹ بھی دیں گی, اور اس کے لیے جو ڈیپٹی چیئرمین ہیں اس کے لیے جے یو آئی ایف کے جو امیدوار تھے حیدری صاحب, ان کو بھی سپورٹ کریں گی, اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. اب چونکہ یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور کسی کی ہار جیت کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی, کیونکہ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ کوئی ہار جائے گا تو یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے گا. یہ ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ اصول کے تحت اسی فیصلے پر سب جماعتیں جو ہیں وہ کھڑی رہیں گی. میرا ذاتی خیال ہے, مولانا صاحب سے یہ بات ابھی ہوئی ہے, مولانا صاحب بھی اصولی بات کو سپورٹ کرتے ہیں, باقی جماعتیں بھی, اور اگر کوئی اس میں سمجھتا ہے کہ ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی منایا جا سکتا ہے کہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے, اس کو دوبارہ کھولنے کی اب ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر احتجاج کرنے میں, نام مرچ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کی بڑی جماعت ہے, پی ایم ایل ایک بڑی جماعت ہے, اور جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں, تو رکاوٹ کیا پیپلز پارٹی کے بغیر آپ کیوں نہیں سکتے؟ پیپلز پارٹی تو بڑی جماعت ہے, اگر ایک چھوٹی سی جماعت بھی وہ اپنا ایک کنسرن رکھتی ہے تو ہم اس کو بھی بڑے مثبت انداز کے ساتھ اور برابری کی بنیاد پر اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی تو ہمارے پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت کے طور پر ہماری کمپوننٹ ہے, تو ہم بڑے خصوصی کے ساتھ ان کی کوئی شکایت ہو یا ان کی کوئی رائے ہو تو اس پر ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا مریم صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے کیا اگر ہے تو اب کب ہے, یا اس کو بھی پھر ہم نے اپنے سربراہی اجلاس ہی میں نئی تاریخ دے دی. اچھا مریم صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی ایک تو استعفوں کے معاملے پہ جو ہے اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا, جیسے آپ نے فرمایا کہ اپوزیشن لیڈر کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی ایم ایل این سے ہوگا, تو اس پہ بھی پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لے کے آنا چاہ رہی ہے, تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہے گی یا اس کے بغیر اب اگلا سفر ہوگا پی ڈی ایم کا؟ دیکھیے, جہاں تک تو پی ڈی ایم کے ساتھ وہ رہے گی یہ تو ظاہر ہے انہی کا فیصلہ, اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی. لیکن ابھی انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ جے یو آئی ایف یا جو پی ایم ایل این ہے وہ اپنے اون پہ پبلک ایجوٹیشن کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. اپنے اون پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. نہ صرف کر سکتی ہے بلکہ جے یو آئی ایف نے بھی
اور PMLN نے بھی بہت بڑے بڑے جلسے جلوس اور ریلیز کی ہیں اپنے اپنے کانسٹیچوئنسیز کے اندر. تو مسلم لیگ نون ماشاءاللہ ایک ایسی جماعت ہے, JUIF کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہتر ہوگا کہ ساری اپوزیشن عوام کے مطالبات پہ یونائٹڈ ہو, اور عوام کے اندر مزید سخت نہیں ہے اس حکومت کو برداشت کرنے کی. تو مسلم لیگ نون اور JUIF کو اور PDM کو انہی جو توقعات ہیں اپوزیشن کی سے عوام کی, ان کی ترجمانی کرنی چاہیے اور مل کے کرنی چاہیے. بس میرا کنونشن ہے ابھی. تھینک یو. حمزہ شہباز صاحب سے جو اختلافات کی خبریں ایک دو دن سے چل رہی ہیں بہت شرمناک ہیں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. حمزہ صاحب ابھی میرے ساتھ شامل تھے مولانا صاحب کے کھانے کے اوپر جو دعوت تھی, اور ہماری ڈسکشن میں ایک ایک چیز میں وہ شامل تھے. ان کی بیٹی جس کا ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی, اس کے وہ ڈاکٹر آئے ہوئے, اب وہ وہاں گئے ہیں. تو میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 30 سال سے یہ پروپیگینڈا فیل ہوتا آیا ہے تو ابھی بھی ان کے منہ کے اوپر جا کے یہ لگے گا. میں لیکن ایک دو میڈیا کے چینلز ہیں جنہوں نے یہ خبر چلائی اور بے بنیاد خبر چلائی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو کم از کم اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اتنے بڑے بڑے بے بنیاد جھوٹ بولنے پر. میڈم آپ نے ٹویٹ کیا تھا جس پہ آپ نے کہا تھا کہ سلیکٹر کو پریشان ہونا چاہیے کہ ان کے سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے, تو یہ آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ اگر میں نے اشارہ نہ کرنا ہوتا تو پھر میں کھل کے بات کرتی, میں نے اشارہ کرنا تھا, کر دیا. PDM کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان کا کہنا